آج یہاں اجتماع منعقد کیا گیا ہے، تو میں اس موقع پر سب کو میں محرم الحرام کی پہلی تاریخ نئے سال کی جو ہے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کے اندر سارے مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرے اور سارے مسلمانوں کو خوشحالی دے اور ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو اسلام جب آیا تو دنیا کے اندر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے اندر عداوت تھی، دشمنی تھی، سالہ سال جو ہے لوگ ایک دوسرے کو دشمنی کرتے تھے، اور جب باپ مرتا تو اپنے اولاد کو بلاتا اور نصیحت کرتا اور وصیت کرتا کہ بیٹے جو فلانے قبیلے سے جو ہماری دشمنی ہے اس کو برقرار رکھنا۔ تو اس طرح جو ہے اسلام کے آنے سے پہلے عداوت تھی، دشمنی تھی، لوگوں کے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں تھا، لوگ قبیلوں کے اندر جو بٹے ہوئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو یہی تعلیم دی کہ ایک ایمان کے نتیجے میں، کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں یہ جو رشتہ ہے خون سے بھی بڑھ کر یہ رشتہ بن جاتا ہے، انما المؤمنون اخوہ ہو جاتا ہے، اور ہمارا رشتہ جو ہے خون کے رشتے سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کیا گیا اور ان کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جو ہے مضبوط کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں 313 تھے تو جنگ بدر کے اندر 1000 کے لشکر کے اوپر بھاری ہوئے اور مسلمانوں کے اندر جیت ہوئی۔ تو یہ سارے واقعات کے اوپر ہم نگاہ رکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اسلامی تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر اتحاد اور اتفاقی ہے کہ اسلام کا غلبہ ہوا، جنگوں کے اندر جیت ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، پیار اور محبت یہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں یہ اسلام 23 سال کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھیلا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک واقعہ ہے کہ آپ سفر کر رہے تھے، راستے میں پڑاؤ کیا ایک جنگل کے اندر، تو لوگ جو ہے چیدہ جو ہے اپنے پسند سے، ایک صاحب پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہے اور قیام کیا ہے، ایک صاحب کسی جو ہے درخت کے نیچے قیام کیا ہے، کوئی کسی اور جگہ، کوئی کسی اور جگہ، اس طرح سب لوگ جو ہے وہاں پر قیام کیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا، کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگ اپنے اپنے پسند کے مطابق قیام کیے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کو ایک جگہ جمع ہو کر بغیر تفرقے کے ہم کو ایک جگہ جمع ہونا چاہیے۔ تو تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے کہ بعد کے دور میں دیکھا گیا کہ صحابہ کہیں پر پڑاؤ کرتے تو ایک چادر کے نیچے سب لوگ آ جاتے تھے، اتنا قریب ہو کر جو ہے لوگ آپس میں بیٹھتے تھے اور قیام کرتے تھے۔ پھر جنگ خندق کے موقع پر بھی ہم نے جو ہے ملت کے وقت کم ہے اسی لیے میں سیدھا بولتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ جنگ خندق کے موقع پر بھی وہ اتحاد اور اتفاقی تھا کہ خندق کو کھودا گیا اور بہت سارا جو ہے مٹی ہے اس کو نکال کر باہر جو ہے ڈالی گئی اور جو ہے خندق مکمل ہوا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو مکے کے افراد کو، مدینے کے افراد کو کہا ہے کہ مہاجرین کو کہا کہ تم جو ہے انصار سے کہا کہ مہاجرین کو جو ہے آپ بھائی بھائی بنا لیں، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ مدینے کے انصار نے مہاجرین سے کہا کہ میری جائیداد ہے، اس میں آدھا آپ کا ہے، یہ میرا مال ہے جس میں آپ کا آدھا ہے، یہاں تک کہ تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے کہ میرے 2 بیویاں ہیں، تم جس کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، تم ان سے شادی کر لو۔ تو اس طرح مواقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ تو آج بھی وہ جو رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، آج بھی وہ رشتہ جو ہے اس وقت موجود ہے۔ پھر ہم غور کرتے ہیں تو قبیلہ عمرو بن خوف میں جو ہے ایک جھگڑا ہو گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے اور معاملہ کو رفع دفع کیا جائے۔ 2 قبیلوں کے درمیان میں اصلاح کرنے کے لیے آپ پہنچ گئے اور طویل ہوتے گی، بات آگے بڑھتی گئی، بات بن نہیں رہی تھی، لیکن عصر کا نماز کا وقت ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے نماز کے وقت کو تھوڑا روکتے ہوئے آپ نے جو ہے مسلمانوں کی اصلاح کرانے کی کوشش کی، اور وقت اتنا جو ہے دیر ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑانا پڑا کہ آپ امامت کیجئے کہ وقت نکلتا جا رہا ہے عصر نماز کا۔
تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گروہوں کو ملانے، دو مسلمانوں کو ملانے کے لیے آپ نے تھوڑا وقت عصر کا بھی آپ نے چھوڑ دیا اور جو ہے مسلمانوں کو آپس میں ملانے کی آپ نے کوشش کی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی اہمیت ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ملانا، مل کر رہنا، مل کر زندگی گزارنا. پھر اس کے بعد اوس و خزرج کی جو زمانے سے جو ہے ان کی دشمنی کے لوگ گن گاتے تھے، ان کے دشمنی میں شعر شاعری بولتے تھے، اتنا ان کا جو ہے دشمنی مشہور تھا مکے کے اندر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا. ایک مرتبہ ان دونوں کے درمیان میں کچھ جھڑپ ہوا، ایک دوسرے کی جو ہے مخالفت کرنے لگے اور ایک دوسرے کے خلاف میں تلواریں اڑ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اور آپ آئے، ان سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو تاریخ کے اندر کہا جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سنایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ان آیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سنایا تو انہوں نے تلوار کو اس طرح پھینک دی کہ پھر کبھی بھی اس تلوار کو اٹھا کر آپس میں جھگڑنے کی نوبت نہیں آئی. انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ تلوار ہم نہیں اٹھائیں گے. تو اس طرح وہ لوگ جو دشمنی اور عداوت کے شکار تھے وہ شیر و شکر بن گئے اور دنیا کے سامنے جو ہے انہوں نے اس نمونے کو پیش کیا. اب اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے کہ تم آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 40/2 تم آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کہ مسلمان آپس میں جو ہے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارا کوئی اہمیت جو ہے نہیں رہا، بلکہ پانی سے بھی جو ہے مسلمانوں کا خون جو ہے سستا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انعام کے اندر حقیقت میں جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقے ڈالا اور فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے تو اے نبی آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں. اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا کہ جو مسلمان کے اپنے دین میں تفرقے ڈالتے ہیں اور فرقوں اور گروہوں میں بٹ جاتے ہیں تو کہا کہ نبی آپ کا جو ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اب ذرا ہم غور سے سنیں تو کیا آج میرے اور آپ کے ساتھ اللہ کے رسول کا رشتہ ہو سکتا ہے اس قرآن کی آیات کی بنیاد پر؟ آج ہم تو گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، آج جماعتوں میں، گروہوں میں، مختلف فرقوں میں آج مسلمان بٹ چکے ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ آج مسلمانوں کے اندر عداوت ہے، نا اتفاقی ہے اور ایک دوسرے کی دشمنی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مسلمان ہوں گے دنیا میں تو ان کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں. جن کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر ہرگز داخل نہیں کرے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بڑھ گئے اور کھلی کھلی ہدایت آنے کے بعد اختلافات میں مبتلا ہوئے. وہ اس روز سخت سزا پائیں گے جب کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. سورہ آل عمران اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو اتحاد اور اتفاق ہونی چاہیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احادیث ہیں جو میں آپ کو سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکات سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ نہیں، آج امت مسلمہ کے اندر نماز، روزہ، حج، زکات ہی افضل ہے نہیں، لیکن یہاں اس حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو نماز، روزہ، حج اور زکات سے بھی افضل عمل ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی درستی اور ان کے درمیان صلح اور صفائی کرانا، کیونکہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی خرابی تو مونڈ کر رکھ دینے والی ہے. میں سر مونڈنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ تو دین کو جڑ سے ختم کر دینے والی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نماز کی ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، روزہ اور حج اور زکات کے بڑے اہتمام کرتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس سے بڑی اہمیت والی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر آپس کے اندر دوستی ہے،
اگر یہ دوستی نہ رہے تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو مونڈ کر رکھ دے گی. سر مونڈنے کی بات نہیں بلکہ اسلام کو ہی جو ختم کرنے والی بات ہوگی. تو آج جو 5 وقت نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, حج اور زکوٰۃ کرنے والے, دین کی گن گانے والے کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے یہ چیزیں ضائع تو نہیں ہو رہے ہیں, ہمارے یہ عبادتیں ختم تو نہیں ہو جا رہے ہیں عداوت کے نتیجے میں. مسجد میں کسی ایک جماعت کا آدمی آ جائے تو ہمارا جو ہے منہ جو ہے بن جاتا ہے, کسی اور جو ہے فرقے کا آدمی آ جاتا ہے تو اس کو دیکھتے رہتے ہیں, سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. یہ خرابیاں آج امت مسلمہ کے اندر موجود ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. پھر فرمایا گیا کہ مومنوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے, رحم کرنے اور ہمدردی کرنے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک جسم کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب اس کا ایک آدمی انسان چل رہا ہے پیر میں کانٹا چبھ گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس کا پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے, پسینہ آ جاتا ہے. حالانکہ کانٹا چبھا پیر میں ہے لیکن یہ درد یہاں تک محسوس نہیں رہتا بلکہ پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے, تکلیف کو. تو حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی تکلیف ساری امت کو اس طرح کی تکلیف ہونی چاہیے. لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جو تکلیف میں ہیں, مصیبت میں ہیں, مشکلات میں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتا. لیکن حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی تکلیف ساری امت کو جو محسوس ہونی چاہیے اور اس کی تکلیف کو دور کرنی چاہیے. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز خدا کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہدا, مگر اللہ کی نگاہ میں ان کی جو قدر و منزلت ہوگی اسے دیکھ کر انبیاء شہداء بھی ان پر رش کریں گے. صحابہ نے عرض کیا, پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی رشتے ناطے یا کسی دنیاوی تعلق کی بنا پر نہیں بلکہ صرف اللہ کی خوشنودی اور اس سے تعلق کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے. قیامت کے دن کہ پیغمبر اور شہداء جو ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر جو ہے رش کریں گے کہ کیا بات ہے, ان کے اندر کیا خوبیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کیوں جو ہے ان کو اتنے انعامات سے نواز رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رشتے ناطے اور دنیاوی غرض کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے بھائی سے ملتے تھے, اپنے بھائی سے محبت کرتے تھے, اپنے بھائی سے پیار کرتے تھے. تو آج اس موقع پر ہم اپنے دلوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کیا جو امت مسلمہ کے اندر وہ محبت, وہ پیار جو خدا کی خوشنودی کے لیے ہو, اللہ کی خوشنودی کے لیے دوستی کرے, اللہ کی خوشنودی کے لیے دشمنی کرے, یہ صفت ہے جو مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس چیز کو مسلمانوں کے اندر قائم کیا کہ ان کے اندر جو بہت سے مثالیں ہیں جو ہم وقت نہیں ہے پیش کر سکتے ہیں کہ صحابہ کے اندر اتحاد اور اتفاق, صحابہ کے اندر, تابعین کے اندر, تبع تابعین کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں. لیکن تاریخ کا کچھ مطالعہ کریں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں کہ جب امام مالک کی کتاب موطا کو پوری اسلامی مملکت کا قانون بنانا چاہا اور اس کا ذکر امام مالک سے کیا تو انہوں نے اس سے منع فرمایا. امام مالک جو موطا ہے, حدیث, شریعت اور حدیث کے سلسلے میں اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس میں جو ریسرچ کیے ہیں وہ امام مالک ہے اور موطا ہی سب سے پرانی کتاب ہے. آج بھی بڑے بڑے جو مدرسوں میں جو پڑھاتے ہیں تو موطا کا ہی جو ہے, موطا امام مالک کی ہی جو ہے تعلیم دی جاتی ہے. تو اس زمانے میں حضرت ہارون رشید نے جو خلیفہ تھے انہوں نے کہا کہ اتنی اچھی جو ہے آپ نے کتاب لکھی ہے, شریعت کو یہ کیا ہے تو یہ سارے مسلمانوں کے اوپر ہم لاگو کر دیں گے. تو امام مالک نے کہا کہ نہیں, اس طرح مت کیجئے, اس لیے کہ صحابہ ساری دنیا کے اندر پھیل چکے ہیں اور ان کے اندر جو اجتہاد ہے, سوچنے کا, ریسرچ کرنے کا جو مادہ ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو مسائل ہیں ان کو اپنے طور پر ریسرچ کر کے جو ہے کچھ مسائل ہیں جو عمل کر رہے ہیں. تو ان کے اوپر پابندی لگا دینا صحیح نہیں ہے بلکہ سب کو آزادی دے دیا جائے کہ وہ جو ہے اجتہاد کرے, قرآن اور حدیث کی اور جو ہے صحابہ کے عمل اور اقوال کے ذریعے سے جو ہے وہ اجتہاد کرے. تو اسی لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیثوں کی کتابوں کے اندر بھی کہ ضعیف حدیث کے نام سے ایک کتاب میں جو لکھا گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے, اس لیے انہوں نے اس کو یاد کیا ہے کہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کے اجتہاد کریں, ریسرچ کریں اور تحقیق کریں.
تو اسلام نے یہ آزادی دے دی ہے سارے مسلمانوں کو کہ وہ اجتہاد کرے، اور ان کے درمیان میں ہم نے دیکھا ہے کہ امام شافعی نے حنبلی کو کبھی بھی نکتہ چینی نہیں کی، کبھی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کو جو نکتہ چینی نہیں کی، بلکہ کسی محفل میں بیٹھتے تو اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا جو مسئلہ صحیح ہے آپ کا مسئلہ صحیح نہیں ہے، بلکہ دوستی اور پیار اور محبت کے ساتھ رہتے تھے اور ایک دوسرے کے احترام کرتے تھے اور ایک دوسرے کو مل کر رہتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو حنیفہ کے مقبرے کے پاس، قبر کے پاس جو نماز پڑھنے کا ان کو موقع ملا، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ صبح فجر نماز کے بعد فجر نماز میں دوسرے رکعت میں قنوت نازلہ جو ہے ہاتھ اٹھا کر پڑھتے ہیں شافعی، تو امام شافعی کا مسلک ہے۔ لیکن جب امام ابو حنیفہ کی قبر کے بعد جب ان کو فجر کی نماز پڑھنے کا موقع آیا تو انہوں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ میں اپنے دوست امام ابو حنیفہ کے مسلک کا قدر کرتے ہوئے میں نے آج اس دعائے قنوت کو میں نے ترک کر دیا ہے۔ یہ تھی ان کے اندر جو ہے بڑے جو ہے دل والے تھے، کبھی بھی کہ ایک دوسرے کی جو شکایت نہیں کی، اور امت کو بھی یہی پیغام دیا کہ مسلمانوں، اور امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میرے جو اقوال ہیں، میں نے جو باتیں پیش کی ہے، اگر وہ قرآن سے حدیث سے ٹکرا جائے تو انہوں نے کہا کہ دیوار سے مارو، دیوار کو دے مارو۔ لیکن آج اندھی تقلید کی وجہ سے آج امت مسلمہ کے اندر فساد ہے، جھگڑا ہے، ایک دوسرے کے اندر عداوت ہے، دشمنی ہے۔ پھر اس کے صحابہ و سلف نے جب خوارج جیسے گمراہ فرقے کو، خوارج بولے تو بس بہت ہی اب کافر تک جو ہے پہنچ گیا، اس طرح بھی جو ہے کہہ سکتے ہیں، لیکن تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے کہ صحابہ و سلف نے جو خوارج جیسے گمراہ فرقے کو کافر نہیں کہا، تو کسی کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے گروہ کو کافر کہے جو کلمہ کا اقرار کرے؟ جو انسان کلمہ پڑھتا ہے اس کو کافر کہہ کر جو ہم نہیں بلا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر کہ اگر کوئی کسی انسان کو کافر کہتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ دونوں میں ایک کافر ہے، یا تو کہنے والا کافر ہے یا جو ہے سامنے والا کافر ہے۔ تو اس لیے اسلام نے کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہنے کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن آج ہم کافر کہنے کے لیے جو بالکل تیار ہو جاتے ہیں، ارے کافر رے بول کے بول دیتے، فلانے جماعت میں ہے تو کافر ہے، فلانا کام کرتا ہے تو کافر ہے، فلانے گروہ سے تعلق ہے تو کافر ہے، فلانی چیز نہیں پڑھا ہے تو کافر ہے۔ ہم کافر کی بول بڑی تیزی سے بولتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر اگر کوئی کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اسلام اور اسلامی شریعت کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ تو ملت اسلامیہ کو جڑنے کا کام جو ہے کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے اندر جو اتحاد ہو، اتفاق ہو۔ آج ملت اسلامیہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انتشار، مسلمان جو ہے اس وقت انتشار کا شکار ہے، گروہ بندی کا شکار ہے، ان کے اندر کوئی اتحاد نہیں ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ گروہ کے اندر جو بٹے ہوئے ہیں۔ عیسائیوں کے 50 پر جو ہے 60 فرقے دنیا کے اندر موجود ہے۔ جب جو ہے مدر تریسا کا جو انتقال ہوا تو دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کے اندر بڑی اتحاد ہے، اور انہوں نے جو ہے کنڈولنس بھیجی، ان کے لیے جلسے رکھے، اور ان کے اندر اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ دنیا کے اندر جو عیسائیوں نے کیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن دیکھیے، وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے معنی اتحاد والا ایک جماعت ہے، یو ایس اے جسے کہتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ تو اس طرح یونٹی کے اوپر جو ہے غیروں کے اندر مجھے جو زور دیا گیا ہے، تو دوسرے قوموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھیڑ جسے کہتے ہیں، چمبار جسے کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر بھی آج ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر یونٹی ہے، ان کے اندر اتحاد ہے، ان کے اندر اتفاق ہے۔ یہاں تک کہ مجھے بولنے دیجئے، مجھے بولنے کی اجازت دیجئے، ہجڑے جسے کہتے ہیں ان کے اندر بھی اتحاد اور اتفاق ہے، اور ان کے اندر بھی ایک جو ہے تنظیم بنی ہے، اور انہوں نے رجسٹر کیا ہے، اور اس تنظیم کے جو اصول ہے اور جو ان کے مانگے ہیں وہ حکومت کے سامنے انہوں نے رکھا ہے۔ آپ کسی کوے جو ہے اگر مر جائے، اس کوے کو آپ چھونے کی کوشش کریں گے تو پورے کوے مل کر آپ کے سر کو نوچنے کی کوشش کریں گے، ٹائیں ٹائیں کہتے رہیں گے، اور آپ کو قریب آنے نہیں دیں گے۔ جگہ پیٹ کے راستے میں ایک بندر کو جو ہے ایک لاری والے نے ٹکر دے دی، وہ مر گیا، تو پورے جگہ پیٹ کے بندر ایک جگہ جمع ہو گئے، جس کے نتیجے میں 2 گھنٹے ٹریفک جام ہو گیا کہ بندر جو ہے کسی گاڑی کو ادھر سے ادھر آنے نہیں دیا۔ پولیس کو، فائر والوں کو مداخلت کر کے جو ان کو ہٹانا پڑا۔
شہد کے مکھیوں کو ہم دیکھتے ہیں، ایک ایک خطرہ شہد جمانے کے لیے ان کے اندر اتحاد ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے، بڑی محنت کے ساتھ وہ جو ہے رس چوستے ہیں اور ایک خطرہ جو ہے شہد کا ایک خطرہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب جڑ کر مل کر جب کوشش کرتے ہیں تو وہ شہد جو ہے ایک جگہ جمع ہوتا ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں 130 تا 140 کروڑ کی جو ہے آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن ہمارے اندر نہ اتحاد ہے نہ اتفاق ہے۔ بھائی غزہ کے اندر جو ہے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بمباری کی جا رہی ہے، گھروں میں بچوں کو ختم کر دیا جا رہا ہے، لیکن یہ مسلمان ہیں خاموشی اختیار کیا ہوا ہے، نہ انہیں کوئی درد ہے، نہ انہیں کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی ان کے اندر اتحاد ہے، نہ کوئی ان کے اندر اتفاق ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے مسلمان دو دو مٹھی پتھر لے جا کر اگر جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر ڈال دیں تو اسرائیل ڈھک جائے گا۔ سارے دنیا کے مسلمان دو مٹھی کنکر لے جا کر اگر ڈالتے جائیں 130 کروڑ کی جو مسلمانوں کی آبادی ہے تو کہا گیا کہ اسرائیل پورے کا پورا ڈھک جائے گا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی چاہے مسلمانوں کو مارتا ہے، شہید کرتا ہے، لیکن ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق کا جو ہے فقدان جو ہمارے اندر محسوس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسجدیں الگ ہیں، ہمارے مسلکیں الگ ہیں، ہمارے مسائل الگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ صحیح ہے، ان کا مسئلہ صحیح نہیں ہے، تمہیں جنت کو جانا ہے تو ہمارے مسئلے کو اپناؤ۔ لیکن اسلام نے، اسلامی شریعت نے کہیں بھی نہیں کہا کسی مسلک کو اپنانے کے بنیاد پر وہ جو ہے جنت کے اندر جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے جماعت اسلامی میں آ جاؤ تو تم جو ہے جنت ملے گی، نہیں، بلکہ جو لوگ نیک ہوں گے، جو لوگ اللہ والے ہوں گے اور اللہ کے قریب ہوں گے، کسی بھی جماعت میں رہے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اللہ جن کو پسند کرے گا وہی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لیبل کے بنیاد پر، کسی جماعت کے نام پر، کسی فرقے کے نام پر جو کسی سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا، عمل کے بنیاد پر جو ہے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ پھر حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، اس طرح کی جو ہے گروپ بندیاں جو ہے آج ملت اسلامیہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا گروپ ہے تو یہ ہمارا گروپ ہے، یہ ہمارا فتویٰ ہے تو یہ تمہارا فتویٰ ہے۔ اب تو فتوی بازی کا جو ہے بازار بڑا گرم سے چل رہا ہے، جو چاہے فتوی دے دیا جائے، اور فتوے کے سلسلے میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے فتوے ہیں، یہ حلال ہے تو وہ حرام ہے، انہوں نے کہا کہ یہ حرام ہے تو یہ حلال ہے، سود حلال ہے، سود حلال ہے۔ پھر اسی طرح جو فیملی پلان، کتنے ہی فتوے کے اوپر آپ ریسرچ کریں گے تو مسلمانوں کی یہ ٹکراؤ ہے جو آپ کو معلوم ہوگی۔ مراد آباد آپ کو معلوم ہے یو پی کے اندر موجود ہے، وہاں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کے گروپ کا جو ہے امام موجود نہیں تھے، تو دوسرے گروپ کے امام نے جو جنازے کی نماز پڑھا دی اور جنازہ جو ہے دفن کر دی گیا، سب بھی ہو گئے۔ دوسرے دن ان کے گروپ کے جو ہے امام آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا کر دیا تم لوگوں نے، یہ تو فلانی جو ہے جماعت کے آدمی نے جنازے کی نماز پڑھائی تو ان کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی، جنازے کی نماز جتنے بھی لوگوں نے پڑھا ہے وہ کافر ہو گئے اور ان کی شادیاں جو ہے ختم ہو گئے، لہذا پھر سے کلمہ پڑھو، پھر سے جو ہے نکاح ثانی کرو۔ اس طرح 200 افراد نے پھر سے جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ نکاح کیا، کلمہ پڑھا۔ یہ امت مسلمہ کا حالات ہے کہ مسلمانوں کو دوسرے جماعت سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کلمہ کی بنیاد ہے کہ ہم سب مل کر رہے، پیار و محبت کے ساتھ رہے۔ اس طرح میں ایک مسجد کو گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو میرا تو تعلق جماعت اسلامی سے ہے آپ کو معلوم، تو وہاں اور ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت ہوا۔ یہاں آندھرا میں تو یہ مشہور ہے کہ اقامت جو ہے مؤذن کہتا ہے، لیکن دوسرے جگہ پر جو ہے امام ہی جو ہے اقامت بولتے ہیں۔ تو میں اقامت کے لیے کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہٹ جائیے، اگر آپ اقامت بولیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو وہ پیچھے آئے، امام ہی خود جو ہے اقامت بولے، پھر اس کے بعد جا کر امام ہی جا کر جو ہے نماز پڑھائے ہیں۔ تو اس طرح کی آج امت مسلمہ کی اندر جو ہے عداوت اور اس طرح کی جو ہے نا اتفاقی ہم دیکھتے ہیں۔ آج تو ایک بات ہمارے سرتاج صاحب ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، انگلش کا جو محاورہ ہے بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے۔ میں آپ سے بھی معذرت کے ساتھ یہ بات بولنا چاہتا ہوں کہ امریکہ یا آسٹریلیا کے اندر جو ہے پاگل خانہ، ایک بہت بڑا پاگل خانہ ہے، مشہور پاگل خانہ ہے،
تو اس کو دیکھنے کے لیے ایک نوبل انعام یافتہ ایک آدمی نے کہا کہ میں آپ کے پورے پاگل خانے کا جو ہے معائنہ کرنا چاہتا ہوں. تو ان کو ویلکم کیا گیا اور ان کا استقبال کی گئی. ان کو پورے پاگل خانے کا جو ہے ان کا معائنہ کروایا گیا. بہت ہی بہترین تھا, بہترین انتظام تھا. ہر جو ہے بیماری کا الگ الگ سے جو ہے رومز موجود تھے. ہزاروں کی تعداد میں جو ہے اس پاگل خانے کے اندر پاگل موجود تھے اور بہت ہی اچھا انتظام تھا. یہ دیکھے بڑے خوش ہوئے اور ان کو آفس روم کے اندر بٹھایا گیا اور ہسپتال کے انچارج بیٹھے, ان کو چائے پانی دی. تو وہ نوبل انعام یافتہ جنہوں نے اس پورے ہسپتال کا معائنہ کیا, انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے آپ کا نظم, لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ کے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں یا پاگلوں کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں یہ تو بالکل کم ہے. اگر وہ پاگلوں کے اندر یونٹی آ جائے اور وہ سب ایک ہو جائیں, باہر بھاگ جانے کی کوشش کریں یا ان کے اوپر حملہ کریں تو آپ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر پورے ہسپتال میں 10 افراد ہی ہیں جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں, ان کے حساب سے 50 آدمی ہونا چاہیے. تو پاگل خانے کے انچارج نے کہا ہے کہ پاگلوں کے اندر کبھی بھی یونٹی پیدا نہیں ہوتا, پاگل کبھی بھی یونٹ نہیں ہوتے, پاگل کبھی ان کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں ہوتا, بلکہ 10 کی جگہ 5 بھی رکھ دیا جائے تو کام چلے گا. تو میں اور آپ بھی اپنا سماج کا, ہمارے حالات کا اگر ہم جائزہ لے کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر جو نا اتفاقی کتنا دور چلے گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سلام کرنے, بات کرنے, رشتہ طے کرنے, ان کے مسجد میں نماز پڑھنے, اس طرح ہم تیار نہیں ہیں, بلکہ الگ الگ گروہ بندی کا ہم شکار ہے, جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج مفلسی ہے, غربت ہے, یتیم بہت ہے, کتنے بیوائیں ہیں جو تڑپ رہے ہیں. اب ہم کو لڑنے جھگڑنے میں فرصت نہیں ہے. اب ہم کہاں کام کریں گے؟ ملت کا, اسلامیہ کا, بیواؤں کا, یتیموں کا, اسلام کی تبلیغ کا, ارشاد کا کام کرنے کے لیے ہمارے پاس نو ٹائم, اس لیے کہ ہم کو لڑنا ہے, جھگڑنا ہے, فتوا دینا ہے. اس طرح مسلمان آپس میں لڑتے ہوئے اپنے وقت کو جو گنوا دے رہے ہیں, لیکن ہمارے مسلمان عورتیں, بیوائیں تڑپتی ہوئی, سسکتی ہوئی زندگیاں گزار رہے ہیں. ہم وجےواڑا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ جو عائشہ میرا جن کو جو ہے ریپ کیا گیا, جن کو ختم کر دیا گیا, لیکن مسلمانوں کی اتحاد اور اتفاق نہ رہنے کی وجہ سے آج ہم ان کو جو انصاف نہیں دلا سکے, یہ کیس یوں ہی ختم ہو گیا. اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جو ختم ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ملت اسلامیہ کے اندر یہ جو نا اتفاقی ہے, جامع مسجد کی 80 دکانیں ہیں, اس کے جو ہے کرایہ کہاں جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے ہمارے امداد گھر کے جو ہے جائیداد ہے, اس کی جو ہے زمینت, اس کی جو ہے آمدنی کہاں جا رہی ہے. اور کرشنا ڈسٹرکٹ اور گنٹور ڈسٹرکٹ میں کتنے وقت کے جائیداد ہے جس کے اوپر لوگ قبضہ کیے ہیں اور اس کو کھا جا رہے ہیں. لیکن ہم ملت ہے کہ ہمیں کوئی جو ہے جو تک نہیں ریکھتی کہ ان کے اوپر غور کیا جائے. ہم ایک ہو, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اگر ملت اسلامیہ کے اندر اگر اتحاد اور اتفاق ہو تو پارلیمنٹ میں 110 ممبر آف پارلیمنٹ کو ہم بھیج سکتے ہیں. 110 MPs کو ہم جو ہے دلی بھیج سکتے ہیں اگر ہمارے اندر اتحاد اتفاق اگر ہو, اور ہم ہر چیز کو منوا سکتے ہیں. لیکن ہم کہیں مسلمان کا اگر محلہ آ گیا تو 10 نہیں 12 مسلمان ایک دوسرے کے آگے کھڑ جاتے ہیں. 12 کینڈیڈیٹ جو ہے الیکشن لڑنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں غیر جو ہے وہ جیت جاتا ہے. ونچی پیٹ میں آپ کو مثال دیتے ہوئے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. ونچی پیٹ میں ایک مہتر آدمی نے ایک مسلمان بچے کو شہید کر دیا تھا. آپ کو معلوم ہے بہت گڑبڑ ہوا تھا, فائرنگ بھی ہوئی تھی. صادق صاحب جو بینک میں کام کرتے تھے, ان کے بیٹے کو مار دیا تھا. تو ایک وقت ایسا آیا کہ اسی پلیس میں میونسپل کارپوریشن کا الیکشن ہوا تو مسلمان تقریباً 8 افراد کھڑے ہو گئے تھے, جس کے نتیجے میں مسلمان بچے کو شہید جو کیا ہے وہ مہتر جو ہے جیت گیا. اس سے بھی افسوسناک بات اور کیا ہو سکتی ہے بتائیے. تو آج کے اس اجتماع کے موقع پر, محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہیپی نیو ایئر کے موقع پر ہم کو سوچنا چاہیے کہ ملت کے اندر اتحاد ہونی چاہیے, اتفاق ہونی چاہیے. ہم چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اس کو ایک طرف رکھ دیں, اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, قرآن کے لیے, خانہ کعبہ کے لیے ہم ایک ہو جائیں اور مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جو ہم کھڑے ہو جائیں. ہم سارے مسائل کو ایک طرف رکھ دیں گے تو انشاءاللہ آج بھی سارے مسلمانوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, مسلمانوں کا غلبہ ہو سکتا ہے, مسلمانوں کی مجبوری
مجبوری ختم ہو سکتی ہے، مسلمانوں میں غربت ختم ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو تو انشاءاللہ انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔